اب ساری محبت صرف سٹیٹس میں ہے، سٹیٹس لگا دو 10 محرم کا، اب فلان کر دو، ہر چیز آپ کی وہ خاص ارادت کہاں؟ کاش یکم محرم سے 10 محرم تک آپ ایک سپارہ پڑھتے اور کہتے یہ میں امام حسین کو نظر پیش کروں گا، آپ کچھ نفل بڑھا دیتے کہ امام علی مقام نے تو کربلا میں بھی سجدے کو نہیں چھوڑا، کاش آپ حضور پر، نبی پاک کے آل و اصحاب پر درود پاک بڑھا دیتے کہ میں نے زیادہ درود پڑھنا ہے اس لیے کہ یہ ایام ہے ان کی شہادت کے، لیکن ہم اصل سے ہٹ گئے۔ وہ نورانیت، وہ عقیدتیں، وہ احترام، وہ خاص جذبات، وہ خاص انس حضور کی اولاد پاک سے، بحث ہی بحث ہے جتنی مرضی کرا لو، لیکن وہ خاص چیز نہیں رہی۔ اپنے اندر عقیدت پیدا کریں، احترام پیدا کریں، جذبات پیدا کریں۔ ہمارے بزرگ سادات کا بڑا احترام کرتے تھے، وہ حضور کی نسل کا بڑا احترام کرتے تھے، صحیح العقیدہ سادات کے اکرام بڑے کرتے تھے، لیکن ہماری نئی نسل میں تو وہ ذوق شوق ہی نظر نہیں آتا۔ تو پہلا سبق آج کا یہ ہے کہ حضور کی اولاد کا پیار ضروریات دین میں سے ہے، اس کو اختیار کریں، اپنے دلوں میں پیدا کریں، خاص وارفتگی۔ چلے اس طرح کریں 9-10 محرم کا روزہ ہی رکھ لیں کہ میں ان کی یاد میں اس عبادت میں مشغول ہو گیا ہوں، کچھ تو کریں، اور یہ بڑی برکت والا روزہ ہے۔ امام علی مقام نکلے ظلم کے خلاف، تو پھر وہ سارے کام انہوں نے سہے، پردیس بھی کاٹا، بچوں کی بھوک بھی دیکھی۔ 4 چیزیں امام حسین نے ہمیں سکھائی ہیں کربلا میں، ویسے تو بڑا کچھ سکھایا ہے آج کی بزم کے لیے۔ سب سے پہلے امام حسین نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو چیز جیتا کرتی ہے وہ صبر ہے، جس چیز میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے وہ صبر ہے۔ صبر ایک بہت بڑی تدبیر کا نام ہے، صبر بہت بڑی طاقت ہے۔ جو آپ کی ساری باتیں سن کے تلک چپ کر گیا ہے نا، اس کے صبر سے ڈرو۔ جو بہو پورے خاندان کا جبر سہ کے صبر کرتی ہے، اس کے صبر سے ڈرو۔ جس کا فیکٹری کا آنر اور مالک اپنے مزدوروں پر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے اور ان کی توہین معاذ اللہ کرتا ہے، وہ ان کے صبر سے ڈرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر والا بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ۔ میدان کربلا میں کیا جنگ تھی؟ ہزاروں کے لشکر سے 72 لوگوں نے لڑنا تھا۔ اس جنگ، وہ جنگ تلواروں سے نہیں تھی، نیزوں کی نیزوں سے نہیں تھی۔ کربلا میں ظلم کی جنگ صبر کے ساتھ تھی۔ امام علی مقام ایک جگہ بھی کمزور نہیں پڑے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے طاقتور رہے کہ انہیں اپنے پیاروں کی میتیں بھی اٹھا کے لانی پڑی، تو پھر بھی وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ کہیں کھڑے تو ہوں، ضروری نہیں ہے حالات ہمیشہ آپ کے مطابق ہی ہوں، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ بہت مشکل نہیں ہے فلسفہ کربلا سمجھنا، کیونکہ لوگ پیغام امام حسین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ وہ ہمارے بعض صوفی ایسے ہیں درویش، کہتے معرفت نو سمجھنا سارے دے بس دی گل نہیں، تاکہ کوئی بندہ اس پینڈے پوے ہی نہ۔ وہ اللہ کے بندے، یہ معرفت کیا ہے؟ سادہ سا اخلاق ہنسنا ہے، باطن کو سنوارنا ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے، عاجزی پیدا کرنا، یہی ہے سارا۔ آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ مثلا صرف آپ بھگا رہے ہیں لوگوں کو، اور انوکھے انوکھے لوگ، یعنی بعض اوقات نا ہنسی آتی ہے۔ بیچارہ ایک دن بھی کسی ادارے میں نہیں گیا، کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھا، کچھ پتہ نہیں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنا مولویوں کو کی پتہ معرفت کی ہوندی۔ میں کہا جیڑی تیرے کو لے دا واقعی کسی نہیں پتہ۔ بانج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ وہ جو تو کہہ رہا ہے نا واقعی وہ دا نہیں پتہ، تو سچ ہے۔ تو عجیب لوگ ہیں، اور جناب وہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بڑی حیرت انگیز بات کر رہا ہے۔ تو سمجھ لینا ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ واقع کربلا واضح ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد واضح۔ امام حسین نکلے تھے کہ ظلم نہیں کرنے دیں گے، جبر نہیں کرنے دیں گے، بربریت نہیں کرنے دیں گے، غیر اخلاقی انداز نہیں اختیار کرنے دیں گے۔ کوئی بادشاہ جبر کے زور پر اگر مسلط ہوگا تو مسلط
نہیں ہونے دیں گے. ظلم و جبر و بربریت کے خلاف نکلے امام حسین. کیا امام حسن کے نام پر وجود میں کوئی کپکپاہٹ طاری ہوتی ہے؟ کیا امام حسین کا نام پاک آئے تو خون میں کچھ گردش محسوس ہوتی ہے؟ کیا مولا علی سیدہ پاک کے مقدس ناموں سے ہمارے اوپر وجدانی کیفیت آتی ہے؟ یہ پیار کریں حضور کی اولاد سے، بحث نہ کریں، اور ایسے لوگوں سے بھی بچیں جو ہمیں بلا وجہ کا الجھاتے ہیں. ہم ان کے غلام ہیں، ہم نے غلامی کر لی. ہم حضور کی اولاد پاک کا صدقہ کھاتے ہیں، ہماری اولادیں پلتی ہیں. ہمیں وہ غلامی کرنی ہے، عقیدتوں کے، احترام کے، محبتوں کے رشتے قائم رکھنے. دیکھو حضور کس ترتیب سے اپنی اولاد کی محبت بیان کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو، تمہیں نعمتیں دیتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے. یہ ذرا فلسفہ سمجھیے گا. اس حدیث پاک میں جو خاص جاذبیت ہے، جو حکمت اور دانائی ہے، اس پر غور فرمائیے. کریم فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس رب کا رسول محبوب ہوں، مجھ سے پیار کرو. اور کریم فرمانے لگے میری اہل بیت سے محبت کرو، کیونکہ میری اولاد ہے، میری اولاد، اس سے پیار کرو. یہ محبت اس لیے ہے کہ وہ نبی پاک کی اولاد. اور ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے استادوں کے بچوں کا بھی احترام کرتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ اب ماشاءاللہ جتنے آپ اندر بیٹھے ہیں اتنے ہی باہر کھڑے ہیں. یہ بھی کمال کی بات ہے کہ اندر مزید آ سکتے تھے، لیکن ہمارے بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات بے ترتیب رہنا پسند کرتے ہیں. شاید انہوں نے کہیں سے شعر سن لیا ہوگا کہ قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا، بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں. ان کا بے ترتیب، اور میری جماعت میں بے ترتیب رہنا ویسے ہی کو پسندیدہ ہے. ہمارا مزاج ہے نا، آمدام برسر مطلب. بہرحال آپ جہاں بھی کھڑے ہیں، بڑی تعداد میں کھڑے ہیں، اور اس موسم میں کھڑے ہیں، اور اتنے شارٹ نوٹس پہ اتنے لوگ آئے ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ حضور کی اولاد کے نام پر اتنے لوگ جمع ہو گئے. اب آپ غور فرمائیے اور سمجھیے. ہم تو اپنے استادوں کی اولاد کا بڑا احترام کرتے ہیں، اپنے مشائخ کی، پیروں کی اولادوں کا احترام کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اصلہ نال جے نیکی کریے او نسلاں تاک نہیں بھول دے. کسی اصل پر احسان کرو نا تو وہ کئی نسلوں، اپنی اگلی نسل کو بھی بتا کے جاتا ہے یہ میرا محسن ہے. اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بھول دے. ہاں بے اصلاں نال نیکی کریے، بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے، پھر حالات خراب ہو جاتے. بلکہ کسی نے یوں بھی کہا کہ بے اصلاں نال نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چل دے. وہ الٹ کام کرتے ہیں. تو دوست، ہم تو اپنے بزرگوں کی اولادوں کا اور استادوں کی اولادوں کا احترام کرتے ہیں. تو جو نبی پاک کی اولاد ہے، جو حضور کا مقدس خاندان ہے، اس کے لیے کتنی کو عقیدت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، کتنا کو احترام ہونا چاہیے، کس حد تک بڑھ کے ہمیں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا اظہار کرنا چاہیے. اس کو ذرا سمجھیں. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ دوستوں کو ایک بات سنی، چھوڑ دے بھائی، چھوڑ دے. کوئی دوست کسی کو اشارہ نہ کرے، او بھیا پیارے رہنے دو، رہنے دو، آپ کی مہربانی. ہوتا پتہ کیا ہے، اسٹیج پہ اس بندے کو بیٹھنا چاہیے جس نے ہلنا جلنا کام ہے. ورنہ چونکہ سب اسٹیج کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جو اسٹیج والا کوئی تھوڑا بہت محبت کا اظہار کرے تو سارے اسے ہی دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو ساڈا اس ویلے مسئلہ ہے کہ سانو ویکھو. تو یہ بھی عجیب لڑائی ہے محبت کی. تو اس لیے کوئی کسی کو اشارہ نہ کرے. باقی موبائل سے کچھ دوستوں کو بڑا عشق ہے، آپ جتنا مرضی زور لگائیں انہوں نے نہیں بند کرنا. وہ تو مینوں کئی جگہ تو پتہ لگا سوندے بھی سرانے تھلے رکھ کے نے کہ کوئی لے نہ جائے. اب اس عشق کا بھی کوئی علاج نہیں، انوکھا ہے. لہذا آپ نہ منع کرنے کا اشارہ کریں، بس ٹھیک ہے اب ایسے ہی چلتا ہے، زمانہ کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے. بہرحال آمدام برسر مطلب تھوڑی توجہ کریں. میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ بات عرض کی ہے، ہمارے جو پرانے دیسی لوگ تھے نا، ان کی عقیدتیں بڑی ٹھیک تھیں. پڑھے لکھے زمانے میں بیسے ہی بیسے ہیں. پرانے لوگوں کی نا والد صاحب نا
बड़ी ईद पे चावल लाए अब्बा जी, चावल बड़े अच्छे थे। तो ये पुराने लोग जानते हैं कि सैंपल कहते थे, जो नया चावल आता था ना 2 किलो चाहिए, सैंपल पहले पका के देख लो। पहले सैंपल आया, अम्मा जी ने पकाए, बड़ी तारीफ़ करी, कहा बड़ा लंबा चावल है, बड़ा खुशबूदार है और बड़ा फूल गया है पक के, बड़ा मज़ेदार है। अब्बा जी फिर वो ख़रीद लाए, बड़ी ईद पे चावल आए। तो 1-2 दफ़ा पके, फिर दोबारा दूसरे चावल पकने लग गए जो पहले से घर में मौजूद थे। तो वालिद साहब मेरी अम्मा जी से कहने लगे कि वो चौल कितने नहीं, सानू फिर वही देने शुरू करते ने। तो मेरी वालदा चुप कर गई। सादे और कम पढ़े लिखे लोगों के अंदर जो अकीदतें बड़ी अनोखी थीं, कहने लगी वो चौल बड़े सोहने सन, मैं रख छड़े ने 10 मुहर्रम नूं इमाम हुसैन दी नियाज पकावां। मकान कच्चे अकीदे पक्के, मकान कच्चे अकीदे पक्के। यानी चावल भी देना है उनकी नियाज में तो सुथरा देना। हुजूर की औलादे पाक के नाम पे कुछ चीज़ देनी है तो ख़ास। ये हमारी वारफ्तगियाँ थी, शौक था। दूसरी बात आपसे ये करनी है कि हमें ना नबी पाक की औलाद का प्यार सिखाया ही सहाबा ने है। नहीं समझ आई आपको बात की? सिखाया ही, जितनी उनकी फजीलत की रिवायतें हैं, रवायत ही सहाबा ने की, बताई ही सहाबा ने। ये मोहब्बतें आई ही उधर से। हमें हज़रत उमर ने तो सिखाया है हसनैन का इकराम कैसे करना है, हज़रत अबू हुरैरा ने तो सिखाया है, इन्होंने तो हमें सिखाया है। कुछ लोग ना बड़ा मकरू धंधा करते हैं, वो अपनी तकरीर चमकाने के लिए मुशाजरात बयान करते हैं। मैं आज बताऊंगा हुजूर के सहाबा की शान क्या हो। भाई आप क्या बताएंगे, वो तो अल्लाह ने बता दी है कुरान में, वो तो अहादीस में आ गई। मैं बताऊंगा अहले बैत की अजमत क्या हो। भाई आप कोई अनोखी चीज़ बताएंगे, वो तो सारा कुछ कुरान मजीद ने बयान कर दिया, अहादीस मुबारका में मौजूद है। आप एक रावी हैं, आप रवायत करें, आप बयान करें पढ़ के, आप इंतशार का बायस ना बने, अकीदतों के फ़रोग का बायस बने, मोहब्बतों के फ़रोग का बायस बने। ये सारा कुछ सिखाया ही सहाबा ने। आपके पास कहाँ से आया? आपको कैसे पता चला कि सहाबा हुजूर की औलाद का इकराम करना? ये सहाबा ने ही बयान किया, सहाबा से ही हमें मिला है, ये सहाबा की ही तर्ज ज़िंदगी से हमने सीखा है। तवज्जो कीजिएगा बात पर। कोई काम पड़ गया हज़रत इमाम हसन को हज़रत उमर फ़ारूक से, अमीरुल मोमिनीन थे जनाब उमर। तो आप तशरीफ़ ले गए मुलाकात के लिए हज़रत फ़ारूक आज़म की खिदमत में। जब पहुंचे ना तो दरवाजे के बाहर आपके अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी खड़े थे। तो हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु जनाब फ़ारूक आज़म के साहिबजादे से कहने लगे आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तो फरमाने लगे कि वाली साहब के पास ना कुछ मेहमान आए हैं, तो कोई मीटिंग चल रही है, कुछ गवर्नर हजरात बैठे हैं, तो मुझे उन्होंने कहा तुम ज़रा बाहर खड़े हो, कोई बात कर रहे हैं वो, तो मैं आ गया हूँ। तो इमाम हसन फरमाने लगे ठीक है, मैं भी ज़ोहर के वक़्त मस्जिद में मिल लूँगा, मुझे कोई काम था। तो हज़रत अब्दुल्ला फरमाने लगे नहीं आप चले जाएं, आप तो हुजूर के शहज़ादे हैं। उन्होंने कहा नहीं वो मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा भी, लेकिन इमाम हसन वापस तशरीफ़ ले गए। जब जनाब उमर फारिग हुए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बताया कि इमाम हसन आए थे। तो हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाने लगे रोका क्यों नहीं, मुझे बुलाया क्यों नहीं? अर्ज़ की हुजूर मैंने उनसे कहा था, अर्ज़ किया था, पर वो चले गए। हज़रत फ़ारूक आज़म ना घर गए ना मस्जिद गए, सीधे इमाम हसन के घर गए। दरवाजे पर दस्तक दी, सैयदना इमाम हसन तशरीफ़ लाए। शहज़ादे आप आए थे तो मिले बगैर आ गए। कहा आप मसरूफ़ थे, मैंने कहा मस्जिद में मिल लूँगा। तो जनाब उमर जज्बाती हो गए, कहा आपको मिलना चाहिए, हुजूर आपके शहज़ादे भी बाहर खड़े थे। फरमाया मेरा और आपके, मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला? क्या उसकी माँ का नाम फातिमा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजा है? क्या उसके नाना का नाम मोहम्मद अरबी है? हमें सिखाया ही सहाबा ने, तुम कहां से ले आए हो? बात इनका इख्तिलाफ था। कुर्बान जाएं। फिर हज़रत उमर और जज्बाती हुए, सर से इमामा उतार लिया, कहने लगे शहज़ादे उमर के सर पर ये जो इज्जत के बाल हैं ये आपके नाना के उगाए हुए। तो जब तक
صحابہ کے دروازے پہ حاضری نہیں دو گے، اہل بیت کی محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ ادب کا پتہ کیسے چلے گا؟ ان کی محبتوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، فرماتے ایک دن حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو جس کمرے میں حضور جلوہ فراز تھے نا، وہاں جگہ کچھ کم تھی، اور صحابہ بالکل حضور کے مقدس قدموں میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور باہر بھی جہاں تک جگہ تھی کونوں میں دیواروں سے لگ لگ کے صحابہ بیٹھے تھے۔ اچانک ایسا ہوا کہ مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے۔ ہر صحابی چاہ رہا تھا میں اٹھ کے مولا کائنات کو جگا دوں، کیونکہ سب جانتے تھے علی کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض نفاق ہے۔ ہر ایک چاہ رہا تھا میں اٹھوں، اپنی جگہ چھوڑوں، گنجائش بناؤں اور شیر خدا کو بٹھا دوں، قربان جائیے۔ سارے ہی چاہ رہے تھے، پر پتہ ہے سب سے پہلے کون اٹھے؟ جو نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق، جناب صدیق اکبر سب سے پہلے اٹھے، اپنی جگہ خالی کی، مولا علی کا بازو تھاما، اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ اب صحابہ کا مجمع ہے، حضور جلوہ فراز ہیں، کوئی تبصرہ کر ہی نہیں سکتا۔ حضور خود ہی بولے، فرمایا دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا؟ دیکھا تم نے یا رسول اللہ؟ دیکھا؟ حضور فرمانے لگے کوئی عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچانا کرتا ہے، صاحب عزت ہی کسی کو عزت دیتا۔ عزیزو، یہ تو ہمیں ان لوگوں نے سکھایا ہے۔ اس لیے تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اب غصہ نہیں آتا، اب تو ترس آتا ہے کہ یار تم کیا دھندا کر رہے ہو تقریر چمکانے کے لیے؟ ان لوگوں کے مابین تم اختلاف بیان کرتے ہو جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں۔ تو جن کو قرآن مجید کہہ رہا ہے رحم دل ہیں، نس آ گئی، تم مزید کوئی نیا عنوان کیا بیان کرتے ہو؟ تو بھائیو، ایک تو یہ کہ ان سے احترام کریں، اور دوسرا یہ کہ سمجھیں ان کی محبت اور عقیدت ہمیں کس نے سکھائی۔ تیسری بات، جن رستوں پہ تھوڑی مشکل آئے نا، گاڑی چلانے والے کا پتہ بھی انہی رستوں پہ چلتا ہے، سیدھی سیدھی تو سارے چلا لیتے ہیں، یہ سپیڈ بریکر زیادہ ہو نا۔ وہ ایک دفعہ ہم سندھ گئے ہوئے تھے کچھ دنوں کے لیے، مختلف محافل میں 5-6 دن لگ گئے، تو واپسی پہ سکھر پہ موٹر وے سے چڑھ گئے، تو میں نے اپنے گاڑی چلانے والے دوست سے کہا لو اب لاہور تک آسان ہے، تو کہنے لگا حضرت صاحب ہے مشکل جی۔ میں کہ کیوں؟ کہنے لگا تو نیند آن لگ پی سیدھی سیدھی جو ہوئی، وہ جڑا اچانک چنگچی والا سامنے آتا ہے نا، بندہ ذرا جاگتا رہتا ہے، اچانک سپیڈ بریکر آتا ہے تو آنکھیں کھلی رہتی، جس میں شک ہوتا ہے نا کہ انہیں تو اشارہ بھی نہیں لانا، تو بندہ ذرا احتیاط سے چلاتا ہے، لیکن یہ بالکل ہی سیدھی سیدھی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، نیند آنے لگتی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، تیری زندگی کا حسن ہی یہ ہے کہ تم مشقت کرے، تو کام کرے۔ میں نے پہلے بھی اسی مقام پہ کہا تھا، مجھے یاد ہے، پھر کہتا ہوں، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کا دکھ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا زخم بھی اتنا گہرا ہوتا ہے۔ آپ کا خیال ہوتا ہے فلاں بڑا پاپولر ہے، بڑا مشہور ہے، بڑا آدمی ہے، یہ تو کبھی آپ اس سے ملیں، یہ اس کے پاس بیٹھیں، آپ کو پتہ چلے کہ جتنا انسان بڑا ہوتا ہے اس کی تکلیفیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں، اس کے زخم بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں، اور زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ یہ مشکل کام ہے، آپ کو اس سے گزرنا ہے اور اس مشقت کو جھیلنا ہے اور یہ جبر سہنا ہے۔ امام علی مقام نکلے ظلم کے خلاف، تو پھر وہ سارے کام انہوں نے سہے، پردیس بھی کاٹا، بچوں کی بھوک بھی دیکھی۔ 4 چیزیں امام حسین نے ہمیں سکھائی ہیں کربلا میں، ویسے تو بڑا کچھ سکھایا ہے آج کی بزم کے لیے۔ سب سے پہلے امام حسین نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو چیز جیتا کرتی ہے وہ صبر ہے، جس چیز میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے وہ صبر ہے۔
صبر ایک بہت بڑی تدبیر کا نام ہے. صبر بہت بڑی طاقت ہے. جو آپ کی ساری باتیں سن کے تلک چپ کر گیا ہے نا، اس کے صبر سے ڈرو. جو بہو پورے خاندان کا جبر سہ کے صبر کرتی ہے، اس کے صبر سے ڈرو. جس کا فیکٹری کا آنر اور مالک اپنے مزدوروں پر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے اور ان کی توہین معاذ اللہ کرتا ہے، وہ ان کے صبر سے ڈرے. کیوں؟ اس لیے کہ صبر والا بڑا طاقتور ہوتا ہے. کیوں؟ کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ. میدان کربلا میں کیا جنگ تھی؟ ہزاروں کے لشکر سے 72 لوگوں نے لڑنا تھا. اس جنگ، وہ جنگ تلواروں کی تلواروں سے نہیں تھی، نیزوں کی نیزوں سے نہیں تھی. کربلا میں ظلم کی جنگ صبر کے ساتھ تھی، جبر کی جنگ صبر کے ساتھ تھی. صبر جیت گیا اور ظلم ہار گیا. وہ جو جیت گئے وہ حسین ہے، اور جو 4 سال حکومت کر کے ہار گیا وہ یزید ہے. تو عزیز، صبر اپنی زندگی میں پیدا کریں. حوصلہ. ہمارے اندر نا بڑی بے صبری آ گئی ہے، منٹ منٹ پہ تلخ ہوتے ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے. حوصلہ نہیں، برداشت نہیں، قوت نہیں. دل بڑا کرو، ظرف بڑا کرو، صبر پیدا کریں. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں. دوسری بات ہمیں امام حسین نے کربلا میں سکھائی ہے استقامت. مجھے ایک بچہ کہنے لگا کہ میں بڑے کام کرنا، کوئی بھی توڑ نہیں چڑھتا. میں کہا تو بڑے رہن دے، کوئی ایک ہی کام کر، لیکن استقامت سے کر. پتھر بھی کہیں پڑا رہ جائے نا مستقل، تو اس پہ مٹی چڑھتی رہتی ہے، وہ طاقتور ہو جاتا ہے، وزنی ہو جاتا ہے. ایک قطرہ بھی، ایک قطرہ ٹوٹی سے گرے نا، نل کبھی لیک ہو جائے، قطرہ گرے تو نیچے پتھر بھی ہو نا، گرے ذرا مستقل، اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. حالانکہ پانی سے پتھروں میں سوراخ، لیکن سوراخ کیوں ہو گیا؟ کہ وہ مستقل گرا ہے. آپ کوئی کام مستقل کریں گے تو فتح یاب ہو جائیں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح ارادہ اور ہے، اور دوپہر کو پروگرام اور ہے، اور شام کو بالکل ہی اور ہے. تو پھر کوئی کام نہیں ہوتا. مستقل آپ کام کریں، مستقل بنیادوں پہ. چیزیں آئیں گی آپ کو کمزور کریں گی، کبھی اولاد، کبھی مال، کبھی وطن، لیکن امام حسین سے سیکھو نا. امام علی مقام ایک جگہ بھی کمزور نہیں پڑے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے طاقتور رہے کہ انہیں اپنے پیاروں کی میتیں بھی اٹھا کے لانی پڑی، تو پھر بھی وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. کہیں کھڑے تو ہوں. ضروری نہیں ہے حالات ہمیشہ آپ کے مطابق ہی ہوں، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. وہ ایک بزرگ تھے تو ان پر کسی نے کوئی الزام لگا دیا، الزام جھوٹا تھا، تو پیار کرنے والوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے. تو ایک آدمی گزرا تو پھول پھینک گیا، تو شیخ نے پھول اٹھا کے واپس کر دیا. کہنے لگے آج کل پھولوں کے دن نہیں، پتھروں کے ہیں. بڑی جلدی پھولوں کے بھی آنے والے ہیں، پھر پھول لیں گے تم سے انشاءاللہ. ابھی ہمیں یہ دن بھی تھوڑے سے اسی طرح مسکرا کے گزارنے دو. دن جو ہمارے چل رہے. تو میرے بھائی یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، استقامت سے وقت گزارے. دن تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. تیسری بات، اپنی اولاد کی تربیت سخت بنیادوں پر کریں. بچوں کی ساری خواہشات پوری کرنا بعض اوقات ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. جی میں جو انہوں نے کہا ہے میں نے لا کے دی ہے. آپ نے غلط کیا بھیا. آپ کو کچھ چیزیں نہیں بھی دینی چاہیے تھی، تاکہ زندگی میں اگر انہیں کبھی کوئی چیز نہ ملے تو ان کے دل نہ ٹوٹے. ان کو صبر کرنا بھی آئے، حوصلہ بھی کرنا آئے. کبھی کبھی آپ کو انکار بھی ہونا چاہیے. یعنی وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے ان کو انکار بھی کر دیا، نہ جا تیرے حال نہیں ہونا آتے وہ اپنے، انہیں مڑ بھی جانا کدھرے نہیں. تو نہیں جاتا بندہ، کئی دفعہ نہیں بلاتا، نہیں جاتا، نہیں زیادہ ملاقات کرتا، پتہ ہے بندہ اپنا ہے. تو کچھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں جو کسی قیمت پہ ٹوٹتے نہیں. تو کچھ ایسا کریں کہ اولادوں کی سخت بنیادوں پر تربیت کریں. دیکھیں نا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے اپنی اولاد کی، تو کن بنیادوں پہ سرور کائنات نے تربیت کی؟
حضور سید عالم علیہ السلام نے اس بنیاد پر تربیت کی کہ اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا، فاقے رہے، ہفتہ ہفتہ فاقے رہے سیدہ پاک کے گھر میں۔ کائنات کے سب سے عظیم شہزادے تو یہ تھے نا، تو یہ فاقے سے رہنا اور مشقت سے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ ہمارے گلی میں لڑائی ہو جائے نا اور کسی پر ظلم بھی ہو رہا تو ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا تو نہیں باہر جانا، ساڑی نہیں لڑائی۔ لیکن جب بلوانیوں نے امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا تو مولا علی خود تلواریں دے کے دونوں شہزادوں کو دروازے پہ کھڑے کر کے آئے تھے، بیٹا تمہارے خالو کا گھر ہے، کوئی شریر اندر نہیں جانا چاہیے۔ اپنے بچوں کو تیار کیا مشقت کے لیے، محنت کے لیے، جدوجہد کے لیے۔ اپنے بچوں کو بہت زیادہ دولت جمع کر کے دینے سے بہتر ہے انہیں محنت کا عادی بناؤ۔ بہت پیسے دے کے چلے جاؤ، یہ محنت کے عادی نہیں ہوں گے، یہ تو مہینوں میں کھا جائیں گے۔ اصل کام تو یہ ہے کہ یہ علم والے ہوں، ہنر والے ہوں، سمجھ والے ہوں۔ یہ امام علی مقام نے کردار ادا کیا۔ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا کہ علماء کہتے ہیں کہ 3 دن پانی نہیں ملا اور کھانا نہیں ملا تو پھر بھی وہ بڑی بہادری سے لڑے، تو ہم روزہ رکھتے ہیں، عصر کے وقت اٹھا نہیں جاتا، وجود ساتھ نہیں دیتا، تو انسانی وجود میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ 3 دن کھائے پیے بغیر وہ گزارا کرے، تو کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا آپ کی بات فلسفے کے لحاظ سے درست ہے، لیکن اگر کسی کی ماں نے 7-8 سال کی عمر میں سکھا دیا ہو 3 دن بھوکے پیاسے رہنا، تو پھر کیا خیال ہے؟ اگر کسی کی ماں نے یہ سبق دے دیا، امام راضی کو پڑھیے نا، 3 دن روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے، امام حسن اور حسین نے، لیکن جب بھی افطاری کا وقت آیا دروازے پہ کوئی مانگنے والا آیا سارا اسے دے دیا۔ 3 دن مسلسل روزہ ہے اور افطار کے لیے کوئی خاص بندوبست نہیں ہے، تو جن کو 7.5-8 سال کی عمر میں عادت تھی نا میرے بھائی 3 دن بھوکا پیاسا رہنے کی، انہیں پھر کربلا میں بھوکا پیاسا رہنا پڑا تو مشکل درپیش ہی کوئی نہیں آئی، ان کو کوئی تکلیف۔ لیکن جن لوگوں کو عادت ہے کہ مجھے اگر 10 منٹ کے اندر نہ ملا تو میں گھر کی فلانی چیز توڑ دوں گا، تو بھائی وہ لوگ پھر میدانوں میں کھڑے نہیں رہ سکتے۔ یہ حوصلے ہمت کرنی پڑتی ہے۔ چوتھی بات جس پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا، امام حسین نے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ جیت وقتی نہیں ہوتی، جیت دائمی ہوتی ہے۔ میدان میں رہنا شرط ہے، جیت کے آنا شرط۔ جوانوں دیکھ رہے ہو میری طرف؟ یہ جو لوگ 6 مہینے کسی دینی کام میں لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آیا۔ مجھے کچھ دوست کہتے ہیں آپ کو سالوں ہو گئے تقریریں کرتے، انقلاب کیوں نہیں آیا؟ میں کہتے ہیں نہیں نظر آؤں، مینوں تے آیا نظر آؤں ہے۔ یہ دیکھو نا، یہ بے موسم پھل ہے جوان، یہ دیکھو کس طرح کھڑے ہیں چاروں جانب، چڑھتی جوانی اور خوبصورت داڑھی تو انقلاب ہی ہے سارا۔ تو میرے بھائی آپ کس کو انقلاب سمجھتے ہیں؟ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں تو دنیا کیوں نہیں بدلی، تو بھائی نوکر کا کام یہ ہے کہ مسجد ٹائم پہ کھول لے، اذان ٹائم پہ دے، نمازی تو رب بھیجا کرتا ہے۔ تو ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں اور اذانیں پڑھ رہے ہیں، وقت آئے گا اللہ دل بدل دے گا، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پر ہم نے نوکری نہیں چھوڑنی، ہم نے ڈیوٹی، سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے بات کرنا نہیں چھوڑنا، ہم نے ذکر کرنا نہیں چھوڑنا، ہم ذکر کرتے رہیں گے، انشاءاللہ دلوں میں اتر جائے گا۔ ایک وقت آئے گا تبدیلی آ جائے گی۔ اور مجھے تو دور دور سے لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ آپ اتنے سال پہلے آئے تھے، آپ نے بات کی تھی، یہ داڑھی میں نے آپ کے کہنے پہ رکھی ہوئی ہے۔ تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے جیسے سب سے گناہگار کے کہنے میں اتنا برکت ہے، تو نیک لوگ بات کرتے ہوں گے تو کتنی برکت ہوگی۔ تو میرے عزیز، امام حسین نے ہمیں بتایا ہے کہ تم ڈیوٹی کر جانا، 4 سال یزید رہ بھی گیا نا تو انشاءاللہ تعالی نام حسین کا ہی رہے گا۔ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ذکر حسین کا ہی رہے گا۔ تو محنت کریں، فٹافٹ نتیجہ نہ مانگیں، محنت کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ کرم والا نتیجہ ہی آئے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔
اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربی، بس میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہو، ازواج مطہرات سے، میری شہزادیوں سے، حسنین کریمین سے، مولا علی سے، میرے قریبیوں سے پیار کرنا۔ نوجوانوں، آج چونکہ دین کے معاملات میں بحثیں بہت ہوتی ہیں، تو بعض جو بڑے نکھرے اور واضح موضوعات تھے ان کو بھی لوگوں نے الجھا دیا۔ یہ بڑا سیدھا سادہ سا موضوع ہے، اس میں الجھنا نہیں ہے۔ ہم نے حضور کے جمیع صحابہ سے محبت کرنی ہے اور حضور کی اولاد کے بچے بچے سے پیار کرنا ہے۔ آج تو لوگ بڑے دعوے دار بنتے ہیں نا، اور اپنے کئی بڑے محب اہل بیت بنتے ہیں، لیکن جو انداز محبت اہل بیت کا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے اختیار کیا وہ کہیں اور بھی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ ایک ایک بچہ اور نسل نہیں، نسل پاک، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ان لوگوں کا اپنے دل کے اندر احترام پیدا کرے، پیار پیدا کرے، ان کے لیے جذبات عقیدت کے رکھے۔ ہمارے دلوں میں ہماری اولاد کا پیار ہوتا ہے اور بڑی اچھی بات ہے، بزرگوں کا، والدین کا پیار ہوتا ہے، بڑی اعلیٰ بات۔ جائز طریقے سے کمائی ہوئی کمائی کا بھی پیار ہو تو اچھی بات ہے۔ آپ کے پاس کوئی ذمہ داری ہے، کوئی خیر کا کام ہے، آپ محبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ ساری محبتیں دل میں موجود ہے، ٹٹولو تو صحیح، کیا حضور کی اولاد کی محبت بھی موجود ہے؟ اس پر غور کریں۔ بہت ساری ابحاث میں اصل چیزیں میں پھر آپ کے ذہنوں پر دستک دیتا ہوں، دل سے پوچھنا